السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو دس ویڈیو۔ آج کی جو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اکیڈمک کیلنڈر سے۔ اگر آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کریں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے مڈ ٹرم ایگزامز ہیں وہ 20 جو ہے نا 9 دسمبر کو شروع ہو رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھ کے ہم چلیں تو کم از کم بھی ہمارے پاس جو ہے نا صرف اور صرف 20 ڈیز ہے۔ جو ہے نا ہمیں، اگر آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہوئی ہے، اب آپ نے سارے کوئز اسائنمنٹس کیے ہیں اور ساتھ لیکچر بھی لیے ہیں، اٹ از ویری گڈ تھنگ۔ تو آپ کا جو ہے نا وہ اچھی تیاری ہو جائے گی ان 20 ڈیز میں، یہ آپ کے لیے کافی زیادہ ہے۔ لیکن اگر کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے پہلے کچھ تیاری نہیں کی ہوئی اچھی سے، تو پھر یہ 20 ڈیز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ہر چیز تھورولی پڑھنی پڑے گی۔ ساری بکس کا ایک بک ہو تو حساب ہے، پھر بھی اب 5 6 7 8 بکس ہوتی ہیں، تو ان سب کو تھورولی پڑھنا اور سارا ریڈ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، 20 دن میں سب کچھ ایزیلی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہے نا ہم اپنا جو ایگزام پریپریشن گائیڈ ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بریک فاسٹ سے۔ گائز، آئی نو یو آر ناٹ چائلڈ اینی مور، آپ لوگ بچے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہماری عادتیں ہیں نا بچپن کی، وہ اتنی پکی ہو گئی ہیں نا، ان کو چھوڑنا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ سب کی امیاں بچپن سے آپ کو کہتی ہیں کہ کھانا کھا کے جایا کرو، کھانا کھا کے جایا کرو، لیکن اب وہ ہے نا عادت پڑ جاتی ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے نا اچھا سا بریک فاسٹ کر کے نا پھر جانا ہے، کیونکہ اگر ہماری انرجی ہوگی ہمارے جسم میں تو ہی ہمارا دماغ سے کام کرے گا، تو پھر ہم کر پائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی میری طرف سے ٹپ تھی، پھر بات نہ مجھے کیجیے گا کمنٹ میں۔ تو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی ٹائم سے پہنچنا ہے۔ اب آپ لوگ اب یہ کہیں گے کہ ہمیں بچوں والی باتیں بتا رہی ہے، ہمیں کیا یہ نہیں پتہ؟ لیکن پتہ کیا ہوا، جب نا میں ایک دفعہ پیپر دینے گئی تو وہاں پہ ایک لڑکی آئی تھی، وہ صرف 10 منٹ لیٹ تھی، اور اپنی آئی ڈی وغیرہ دکھاتے سب کچھ کرتے، وہ جب بیٹھ گیا کمپیوٹر پہ اس کا لاگ ان نہیں ہوا، اس کا ٹائم 15 منٹ صرف گزرے تھے اور اس کا لاگ ان نہیں ہوا اور اس کا سارا پیپر جاتا رہا۔ تو اس نے کافی ریکویسٹ کی وہاں کے انسٹرکٹرس سے کہ مجھے کرنے دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، تو اس کا جو ہے نا پیپر کینسل ہو گیا تھا۔ پھر تو ظاہر ہے دوبارہ دینا پڑا ہوگا۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کافی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے، میک شیور ٹو ٹیک یور اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور ڈیٹ شیٹ ود یو۔ مطلب میرے ساتھ پرسنلی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی چاچی کی طرف گئی ہوئی تھی، تو وہیں سے نا 10 بجے میرا پیپر اسٹارٹ ہونا تھا، اور 9:50 بجے میں جب گھر سے نکلنے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ڈیٹ شیٹ پرنٹ نہیں کروائی ہوئی۔ تو میں نے کہا چلو کچھ بات نہیں، یونیورسٹی سے ہی کروا لوں گی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں پہ آفس میں بھی کوئی نہیں آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے نا میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مجھے بیٹھنے دے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں بیٹھنے دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا ویٹ کر لیں، شاید جو ہے نا آ جائیں تو آپ پرنٹ کروا لیجیے گا۔ لیکن پتہ ہے کیا، میرے ذہن میں پہلے بھی تھا کہ وہ لڑکی کا میرے سامنے پیپر کینسل ہوا تھا، وہ 15 منٹ لیٹ تھی، تو مجھے بھی یہی تھا کہ میرا بھی پیپر کینسل ہو جائے گا۔ تو میں ویٹ کرتی رہی، لیکن نہیں، وہ جو ہے نا نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، نہ ڈیٹ شیٹ پرنٹ ہو سکی۔ لیکن وہ کچھ ریکویسٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اور بھی لڑکیاں ہو گئی تھیں میرے ساتھ 5 6، تو انہوں نے نا پیپر دینے دیا۔ تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی اگر آپ کے پاس ہے، نہیں ہے تو اپنا آئی ڈی کارڈ اور ڈیٹ شیٹ لازمی لے کے جانا ہے۔ تو اب جو ہے نا ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو مین چیز ہے کہ آپ نے نا اپنے پریویس پیپرز پڑھنے ہیں۔ یہ بڑا ایک افیکٹو وے ہے ایگزام کی پریپریشن کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ یہ اپنے جو پریویس پیپر ہیں ان کے لیے آپ کو سورسز چاہیے ہوں گی، تو سب سے پہلے ایل ایم ایس ہے، وہاں پہ آپ اپنے جو ہے نا، وہاں پہ انہوں نے پاسٹ پیپرز دیے ہوتے ہیں، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب ہے، ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ سے مل جاتے ہیں، آئی نو کہ بہت سے پیپر مل جاتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے کویشچن غلط ہوتے ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ظاہر ہے جو انسان کسی چیز کے اندر سے گزر کے آیا ہوتا ہے تو انہیں اسے اس چیز کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ پرسنلی ایسا ہوا ہے کہ اگر آپ کے وہاں پہ نا 10 کویشچن ہے، 10 میں سے 5 تو لازمی غلط ہوتے ہیں۔ تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، انہوں نے سمجھایا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، تو جیسے میتھ کی بکس ہو گئیں اور بھی کافی بکس ہیں، تو انہوں نے جو ٹیچرز ہیں نا انہوں نے ساتھ سمجھایا ہوتا ہے کہ یہ کویشچن ہے، اس کا یہ آنسر ہے، ایسے آیا ہے، یہ آیا ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ زیادہ افیکٹو وے یہی ہے کہ آپ نا یوٹیوب سے، ایل ایم ایس سے جو ہے نا وہ ریڈ کریں، اور اگر آپ نے ویب سائٹ سے لینے ہیں تو میک شیور کریں کہ آپ وہ ان سارے کویشچنس کو اور ان کے آنسرس کو خود جو ہے نا
ہینڈ آؤٹ سے میچ کریں، تو یہ تھوڑا سا لانگ پروسیس ہو جاتا ہے، اینڈ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہینڈ آؤٹ۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جو ہمارا پیپر ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ہینڈ آؤٹ سے آتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹ سارے ریڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو پاس پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ہینڈ آؤٹس اچھے سے پریپیئر کریں اور آپ کے جتنے بھی کوئز ہوئے ہیں وہ سارے آپ پڑھیں، ریڈ کریں، اور پچھلے سالوں کے جو کوئز ہیں ان سے ایک دو سال پیچھے کے جو کوئز ہیں وہ سارے آپ ریڈ کریں، آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور جو کوئزز کی ویڈیوز ہیں نا بالکل کریکٹ آنسرز کے ساتھ، وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کے کہ آپ کی کون کون سی بکس ہیں اور کون کون سی میرے چینل پہ اویلیبل ہیں، تو آپ وہ کوئز دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں تو 100% ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ہینڈ آؤٹ سے تیاری کیا کریں۔ اب ہمارے پاس ایگزام پیٹرن پہ آ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو فرسٹ سیمسٹر والے اسٹوڈنٹ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو فرسٹ سیمسٹر والے اسٹوڈنٹ کا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان کا سارا پیپر جو ہوتا ہے نا وہ کوئز بیس ہوتا ہے، ایم سی کوئز بیس ہوتا ہے، تو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے 3 سے اوپر سی جی پی لینے کے لیے، کیونکہ آپ اگر سارے کوئز یاد کر لیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ باقی جو جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں پھر شارٹ کوشچن لانگ کوشچن بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اس میں، تو اگر آپ صرف کوئز کی تیاری کر لینا تو آپ ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں، ایزیلی آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کوئز آئی تھنک 27 ہوتے ہیں جن میں 22 ہم نے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ والے ہم کر لیں تو ہم پاس ہو جاتے ہیں۔ باقی لانگ اور شارٹ کوشچنز ہیں تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو کوئی بھی جادوئی چیز نہیں آئے گی جو آپ کو دے دے گی، آپ کو ہینڈ آؤٹ پڑھنے پڑیں گے۔ آگے جو ہے نا ایم سی کیو سولو کرنے کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سم ٹائمس پتہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہم نے ریڈ کی ہوتی ہے اور اس کو وہ ایگزام میں نا ناٹ اٹ از ناٹ ٹو اور ایکسیپٹ اس کے، تو اس طرح کر کے وہ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ہمارا تھوڑا فلپ ہو جاتا ہے میننگ، تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا پتہ نہیں چلتا، حالانکہ ہمیں وہ آتا ہوتا ہے لیکن ایک دو ورڈ کے چینجز سے نا وہ چیز الگ پتہ نہیں چلتا۔ سو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے اپنا دماغ ایکٹیو رکھنا ہے پیپر کے وقت اور دھیان سے کوشچن پڑھنے ہیں۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ایک کوشچن اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ نے صرف نا اسپیسیفک ٹائم اس پہ لگانا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ شاید نہیں ہو سکتا تو آپ نے اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے رہنا، آپ نے موو ہو جانا ہے نیکسٹ کوشچن پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگا ہوتا ہے اوپر، تو اگر ہم اسی پہ اٹکے رہیں گے تو پھر دوسرے کوشچن بھی رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا آپ نے تیسرا یہ ہے کہ آپ کوشچن پڑھیں اور اس میں سے دیکھیں کہ یہ کون سے آپشن نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا یہ پہلے دو آپشن تو اس کے ساتھ بالکل میچ نہیں کر رہے ان کو تو نکال دینا ہے، باقی دو آپشن کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے کہ ان میں سے کون سے جو ہے نا وہ زیادہ تر اس سے میچ ہو رہے ہیں، تو آپ نے پھر اس کو لے کے کرنا ہے۔ یہ کچھ ٹپس تھی جو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے کام آئیں گی، سو میں نے یہ ایڈ کی ہیں، آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی یہ۔ سو موو آن دا نیکسٹ سلائڈ۔ ڈونٹ بی ٹو اسٹریسڈ۔ آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا اس چیز کو لے کے کہ ہائے میرے پیپر ہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے صرف اچھے سے تیاری کرنی ہے تو آپ کے جو پیپر ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی، اسٹریس نہیں لینا، لیکن اتنا ریلیکس بھی نہیں ہو جانا کہ ہاں بس ہو جائے گا، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، کیونکہ جب وقت آتا تو پھر دیکھا نہیں جاتا۔ سو بی ریڈی۔ تو آپ نے نا یہ نہیں کرنا کہ وہ بہت مشکل ہے مجھ سے تو ہو نہیں پائے گا، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں ہر کام جو ہے نا اپنے وقت پہ کرنے کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں میانہ روی سے کام کرنے کا حکم دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ عبادت بھی اتنی زیادہ نہ کریں، آپ ہر چیز ایک نا درمیانہ ہوتی ہے نا، درمیانی وہ میڈیم چیز میں کریں، نہ زیادہ لو نہ زیادہ ہائی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ سو اس کے بعد آپ ٹائم مینجمنٹ ہے، کیونکہ 20 دن ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ جاب کرتے ہیں، آپ گھر رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، یہ تو اٹس ڈیپینڈ آن یو نا کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں، تو ٹائم مینجمنٹ آپ نے خود کرنی ہے۔ آپ دیکھو کہ اگر آپ دن میں جاب کر رہے ہو یا کچھ کر رہی ہو تو آپ نے رات کو ٹائم نکالنا ہے۔ اور جو سب سے ضروری بات ہے سوشل میڈیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا سوشل میڈیا کے بغیر، کیونکہ ہم اس ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر 10-20 دن میں تھوڑا کم استعمال کر لوں گا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا تو آئی نو یہ تو کہ جھوٹ ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے تھوڑا کم استعمال کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیپر اچھے طریقے سے ہو جائیں، بعد میں سوشل میڈیا یوز کرتے رہیں گے۔ سو ٹائم مینجمنٹ آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے کہ آپ کی جو ہے نا ڈیلی لائف
کی روٹین کیسی ہے اس حساب سے آپ نے اپنا جو ہے نا وہ مینٹین کرنا ہے۔ باقی جی میری طرف سے آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، چھوٹا سا ایک موٹیویشن ہے کہ سب سے بڑا ہمارا اعزاز یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے گرنا نہیں، ہر کوئی گر جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ فیل ہونے سے آپ نے جو ہے نا وہ گھبرانا نہیں، لیکن یہ کوشش کرتے رہنا کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ سو بیسٹ آف لک بائی مائی سائڈ کہ آپ کے پیپرز بہت اچھے ہوں انشاءاللہ۔ یہ نا بس ایک میں نے شارٹ سی ویڈیو بنائی ہے، جو جو میرے ذہن میں چیزیں تھیں اور جو جو میرے پرسنل ایکسپیرینس تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ رہے ہوں گے۔ میں ایک اور ایک جو ضروری بات ہے پھر سے دوبارہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے جو ہے نا ہینڈ آؤٹس کرنے ہیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگوں کا جیسے ہے کہ آپ کے گھر میں کمپیوٹر نہیں تھا یا آپ نے یوز نہیں کیا ہوا، اور اگر آپ کا پہلا سمیسٹر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپر کمپیوٹر پہ ہونے ہیں، تو آپ اس کی پہلے سے پریکٹس کریں۔ جیسے کہ میتھ کا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس میں ورڈ میں یا میتھ ٹائپ میں، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے، جیسے میرے ساتھ پرسنل یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں تو بچپن سے کمپیوٹر یوز کرتی آ رہی ہوں، اتنا کون سا مشکل کام ہے، میں خود ہی کر لوں گی۔ لیکن یہ تھا کہ میرے 2-3 کویسچنز رہ گئے تھے، کیونکہ وہ میتھ کا ٹائپ کرتے ہوئے اور وہ بریکٹس ڈھونڈتے اور فارمولیز ڈھونڈتے وہ سارا کچھ کرتے کراتے ہیں نا، کچھ رہ جاتے ہیں کویسچن، تو آپ نے پہلے سے پریکٹس کر کے جانی ہے۔ اور اگر آپ لوگ کمپیوٹر والے ہو، سی ایس والے ہو، تو آپ نے ڈیو پلس پلس پہ پریکٹس کر کے جانی ہے، اور ایم ایس ویڈیو پہ بھی پریکٹس کر کے جانی ہے۔ تو پہلے سے آپ نے ایسا کریں کہ 2 دن صرف رکھ لیں، ان 2 دن میں سافٹ ویئرس پہ ساری پریکٹس کر لیں، پھر آپ 2 دن نکالیں وہ ہینڈ آؤٹ پہ لگا لیں، پھر 2 دن نکالیں وہ ایسے آپ کوئز کی تیاری کر لیں۔ اس طرح کر کے جیسے جیسے آپ کو سوٹیبل لگتا ہے ویسے ویسے کریں، لیکن آپ نے تیاری ضرور کرنی ہے۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔